الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ ناظرین، یہ کتاب اسوہ حسینی یعنی شہید کربلا حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے اصحاب کا واقع شہادت اور مسلمانوں کے لیے دعوت فکر و عمل کا اس میں تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ دعوت فکر و عمل۔ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان۔ تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے؟ لیکن شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو روح ہے، روح مقدس ہے، ان کی روح جو اصل تقاضا کرتی ہے ان لوگوں کا تقاضا کرتی ہے جو ان کے درد میں بھی شریک ہوں اور مقصد کے بھی ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاویز زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد، حق کے مقابلے میں زور زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کربلا، شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن اور ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، اور ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اکرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على خير خلقه الذي أرسله شاهدا ومبشرا وسراجا منيرا، وعلى نجوم الهدى اہل بیتہ و اصحابہ الذین نوروا تنویرا۔ سید شباب اہل الجنہ، ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں جس کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ اس لیے اس واقعے کی بیان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں مفصل و مختصر کتابیں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں بکثرت ایسے رسائل ہیں جن میں صحیح روایات اور مستند کتب سے مضامین لینے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس لیے زمانہ دراز سے بعض احباب کا تقاضا تھا کہ اس موضوع پر ایک مختصر مگر جامع رسالہ لکھا جائے، مگر مشاغل سے فرصت نہ تھی۔ اس وقت اتفاقاً ایک مختصر مضمون اسوہ حسینی لکھنے کے قصد سے قلم اٹھایا، مگر واقعے کی تسلسل نے بہت اختصار پر قائم نہ رہنے دیا، اور یہ ایک مستقل رسالہ بن گیا جس میں ان حضرات کی خواہش کی بھی تکمیل ہو گئی۔
فللہ الحمد وهو ولی التوفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ. لیلۃ العاشوراء من سنہ، یہ سن ہجری ہے 1375. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید کربلا. یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے. قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصے و افسانے کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش نہیں کیا. اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں. سیدنا و سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے. اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی اور بے حیائی اور محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جانثاری کے ایسے محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں. واقعہ شہادت جب سے پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر علاوہ مفصل کتب تاریخ کے مستقل کتابیں اور رسالے ہر زبان میں بے شمار لکھے گئے، لیکن ایسے واقع جن سے عوام اور خواص کا دلی تعلق ہو، اس میں غلط سلط روایات کی آمیزش کچھ مستبعد نہیں. میں نے اس زیر نظر رسالے میں اس کی کوشش کی ہے کہ غیر مستند روایت نہ آنے پائے. یعنی حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں واقع کربلا کو غیر مستند روایات سے دور رکھا ہے. تمام وہ روایت پیش کی ہیں جن روایت کے ذریعے سے جن روایت کو سند حاصل ہے. اس کا اصل متن تاریخ کامل ابن اسیر ہے جو عزیز الدین ابن الاسیر جزری کی تصنیف اور کتب تاریخ میں ہر طبقے میں مقبول و مستند مانی گئی ہے. دوسری کتب تاریخ طبری، تاریخ الخلفاء، اسعاف الراغبین وغیرہ اور عام کتب حدیث سے بھی اقتباسات لیے گئے ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ واقعات ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں. ان واقعات کے لکھنے اور دیکھنے سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے. میں مختصر طور پر ان کو پیش کر رہا ہوں. واللہ ولی التوفیق. خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمہ. حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع یعنی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں. مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلتی ہے. مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہے. خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا. یعنی حکومت جو رہی خلافت راشدہ جو رہی وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم کے نہج تک رہی، اور جو تھوڑا سا عرصہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو رہے وہ بھی خلافت راشدہ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، جب حکومت ان کے ہاتھوں میں آئی تو خلفائے راشدہ کا وہ
وہ رنگ نہیں رہا جو خلفائے راشدہ کا جو رنگ تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بات کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ باقتضائے حالات یعنی حالات کے تقاضوں کے پیش نظر یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کا نام ماں بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں رضی اللہ عنہ کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شروع میں کچھ تعمل یعنی تعمل مطلب تھوڑا جھجک تعمل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے یعنی کوئی بولتا ہے کہ لے لی جائے بیعت، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ، حضرت مفتی صاحب نے اس کو حادثہ بولا ہے، دیکھیے یعنی کتنا بڑا یعنی معاملہ ہو گیا تھا یہ یزید کی بیعت کا۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے، یعنی یہ اعلان کر دیے گئے کہ شام و عراق، کوفہ اور بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ اور قیصر کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبے اور رشتے میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اہل حجاز ان حضرات کی رائے کے منتظر تھے۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی، یعنی یزید کی بیعت کی مخالفت کی، اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں دار و رسن اور کوفہ اور کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ یہ ہے اصل پس منظر واقعہ کربلا کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود سن 51 ہجری میں
حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت اور ان کی نصیحت۔ امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں، اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ یہ سب باتیں حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب نے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں، حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے مع اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ مکہ میں، مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور فرمایا اے ابن عمر، اے ابن عم، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کو بولا تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو، میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کے بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا، میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات کہی۔ یہ حوالہ ہے تاریخ الخلفاء للسیوطی کا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن ابو بکر سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی، انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اجتماعی طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح مشورہ۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے
اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشروؤں کی سنت ہے، یعنی پہلے جو خلفاء گزر گئے ہیں ان کی سنت ہے۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی کہ اپنے بات کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور بات کریں گے اس پر، اس کتاب کو مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔